آصف صاحب، جو ٹائلز کی پیمائش ہوتی ہے جو اکثر ڈبوں پیکنگ میں لکھی ہوتی ہے، اس میں دکاندار حضرات جو ہیں وہ کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں؟ جی وہ ہیر پھیر فراڈ ہی ہے جی. بیسیکلی یہ فراڈ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سارے بھی اس میں بھی نہیں کرتے ہیں، وہ چند لوگ ہوں گے کرتے ہوں گے. ناپ تول میں کمی ہے سیدھی سیدھی، جس کی متبادل ہی کچھ نہیں. بالکل. اب وہ ہر باکس کے اوپر ٹائل کی پیمائش لکھی ہوتی ہے کہ اس ڈبے کے اندر کتنی ٹائلیں ہیں، اس کا کیا سائز ہے، کتنا اس کا ویٹ ہے اور کتنے میٹر ہے. اب ایک سائز آتا ہے 6 انچ بائی 32 انچ سائز کی ٹائل ہے، وہ ایک باکس میں ہوتی ہے 1.20 1.20 میٹر. اسی طرح یہ 2 بائی 4 2 فٹ بائی 4 فٹ والی ٹائل ہے، یہ 2 ٹائلیں ہوتی ہیں باکس میں، اس کے اندر ہوتی ہے 1.44 میٹر. ٹھیک ہے. یہ سین بھی اس طرح ہوا پچھلے دنوں کہ کسی بندے نے ٹائل لی 60 میٹر، اسے ٹائل چاہیے تھی. اس نے کہا یہ 60 میٹر ٹائل ہے، یہ دیتے ہیں ہمیں. اس کے 40 یا 42 باکس بنتے ہیں، اب ایگزیکٹ نہیں ہے، کیلکولیٹر سے بنانا پڑے گا. وہ 40 ڈبے چاہیے، وہ میٹر 60 پلس کچھ میٹر ہے. ہم نے اسے ریٹ دیا کہ یہ ریٹ ہے نہیں، ڈسکاؤنٹ کر دیں. میں نے مارکیٹ گھومی ہے، یہ وہ ڈسکاؤنٹ کرا کے بھی وہ 10 20 30 کے مارجن سے اسے کہا کہ اس طرح مل جائے گی. انہوں نے نہیں مجھے 100 روپے سستی مل رہی. ان کہ یار 100 روپے سستی ممکن نہیں ہے، فیکٹری کا ریٹ ہی نہیں ہے، اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں جی مجھے مل رہی ہے. انہوں نے آپ بھائی وہاں سے لے لیں، پڑی رہنے دیں. وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کہیں اور سے لی ہے. وہ کچھ دنوں بعد پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ، تو مجھے انہوں نے بل دکھایا. ان کے ساتھ یہ ہوا پھر کہ ان کے لگنی تھی ٹائل 50 میٹر، اب وہ 60 میٹر ٹائل مانگ رہے ہیں. جہاں سے انہوں نے ٹائل لی بل بنا ہے 60 میٹر کا ہی. اچھا. باکس گئے ہیں کم اس کے ڈبے کے. اب 1.44 60 کو 1.44 پہ تقسیم کریں تو ایگزیکٹ باکس آ جائیں گے کتنے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو ڈبے ہی کم دیے، 1.55 کر دیا، 1.60 میٹر کے حساب سے انہوں نے بنا دی. اچھا. کوئی بھی تو وہ 50 میٹر ٹائل ان کے گھر پہنچی ہے، پیسے انہوں نے 60 میٹر کے دیے. ریٹ انہوں نے 100 روپے کم کروا لیا 5000، لیکن یہاں سے 25000 کی انہوں نے اپنا نقصان کیا. چونا لگوایا. لیکن وہ چونا تو لگا ہے، لیکن وہ اس نے بھی اپنا رزق حرام کیا. لیکن ان صاحب کو بتایا آپ نے؟ کیا بتایا؟ انہوں نے ساری ڈیٹیل سمجھائی کہ بھائی یہ کچھ ہوتا ہے. 100 روپے مہنگی نہیں تھی وہ، میری خرید سے بھی برابر بھی ہو رہی ہو تو ہم کسٹمر کو جانے نہیں دیتے. نہیں بھی بچ رہے کوئی ایشو نہیں، ہمیں پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پیسوں کی سرکولیشن ہے یا اور کئی مسائل ہوتے ہیں. کسٹمر آیا آپ کچھ اور لیں گے، اس میں نہیں بچے گا اس میں بچ جائے گا، جانے نہیں دیتے اب نہ بھی کچھ بچ رہا ہو. لیکن آپ کو پھر بھی میں نے کہا آپ نہیں آپ ہٹے تو اب یہ کچھ ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں. پیمائش کا چیک کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، جو بھی ٹائل آپ نے لی ہے اس کے باکس اور میٹر بل کے اوپر ہونے چاہیے مینشن کہ کتنے باکس ہوں گے کتنے میٹر ہوں گے. وہ آپ جو میٹر کی باکس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں. اب آپ نے 100 باکس لیا فرض کریں، اس میں 1.44 میٹر پیکنگ ہے، تو 100 ضرب 1.44 کریں گے، 144 میٹر ٹائل لیا آپ نے، 144 میٹر کے پیسے دیے ہیں. آپ اپنے گھر جا کے باکس جب پہنچیں گے وہ گنیں گے کہ کتنے آئے ہیں، 100 ہی آیا. اس کے اوپر پیکنگ دیکھ لیں کیا مینشن ہے، تو اس کو ضرب دے کے چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اتنے میری ریسیو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو چیک کریں. اور اگر نہیں تو وہ اگر جو وہ کم ہے، پیمائش کم ہے لیکن وہ زیادہ مینشن کی ہوئی ہے، اس کا کس طرح سے ہم پھر حساب لگائیں؟ لگنے کے بعد ہی پتہ چلے گا؟ اس کے بعد نہیں لگنے کے جب آپ ریسیو کریں گے تو ڈبے پہ دیکھیں. نہیں ڈبے پہ اگر انہوں نے کم ہے، پیمائش اندر کم ہے، ڈبے پہ زیادہ ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. ڈبہ کوئی دکاندار نہیں لکھتا اس کو. اچھا. باکس کے اوپر جو کمپنی پیکنگ کر رہی ہے، ٹائل بن رہی ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، وہ مینشن ہے. ٹھیک ہے. وہ کمپنی کی اسٹمپ لگی ہوتی ہے، اس پہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں چینج کرتا. اس کو نہیں مٹا سکتے. 100 ڈبہ کون مٹائے گا اور پینسل سے لکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف رسید پہ ہوتا ہے. رسید پہ مینشن ہونا چاہیے. رسید پہ غلط کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر 1.44 ہے تو وہ اگر زیادہ لکھتے ہی نہیں ہے، لکھتے ہی نہیں. بس 150 میٹر ٹائل ہے، یہ ریٹ ہے، اتنے پیسے ہیں بس. یا وہ بھی نہیں لکھا ہوتا، ریٹ بھی نہیں لکھا ہوتا، اتنے میٹر ٹائل اتنے پیسے ہیں، بس بھیج دیے. اب بل پہ اوپر باکس لازمی لکھوائیں کہ کتنے باکس ہوں گے، اس کے اندر کتنے میٹر ہے، کیا ریٹ ہے، ٹوٹل کیا پیسے بنتے ہیں. آپ کے گھر پہنچے گی تو باکس پورے کریں. اس کے بعد میٹر چیک کرنے ہو تو اس پہ چیک کر لیں کہ کیا کوانٹٹی ہے اس کی، تو وہ آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ خود بھی ہمیں تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے نا کہ ہم دیکھیں رسید صحیح بنوائیں. جو چیز خرید رہے ہیں اس کی رسید صحیح بنوا لینا. اگر یہ ہم خود جا رہے ہیں تو اگر کوئی مستری جا رہا ہے، کوئی ٹھیکیدار جا رہا ہے، یا کوئی دوست یار احباب جا رہے ہیں، تو مستری ٹھیکیدار بھی سارے اس طرح نہیں، وہ چند ایک لوگ اس طرح کے ہیں. بات کر رہی ہوں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ خیال تو کرنا چاہیے، یہ چیک خود ہی کرنا پڑے گا. دیکھیے آپ بات چاہے لوگ
कम फ्रॉड कर रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन बट हो रहा हमारा है, काम तो ये है होता है। कि जो हो रहा है हम उसके बारे में बताएं कि आप ये ना इतना भी ना हो, कोशिश करें उससे भी बचे। काली भेड़ें तो फिर आपको पता है हर जगह हर कहीं ना जगह पे कहीं होती हैं। ये भी कुछ मैंने भी तहकीक तब की जब कई दफ़ा इस तरह का सीन आया कि कस्टमर आता है कहता है जी मुझे इस रेट पे टाइल मिल रही है। हम सोच के हैरान होते हैं कि ये फैक्ट्री का भी रेट नहीं है। कोई बंदा कम परचेज करता है, कोई ज़्यादा परचेजिंग करता है, उसके रेट का डिफरेंस होता है। एक बंदा लाखों में माल उठा रहा है फैक्ट्री से, एक करोड़ों में उठा रहा है, तो उसकी परचेजिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन वो कुछ कस्टमर ऐसा रेट बता देते हैं कि वो जितनी मर्जी कोई उठा रहा हो फैक्ट्री से उससे भी कम है। मैं एक मिसाल अक्सर एक कस्टमर को देता हूँ किसी को भी, तो वो फिर समझ में कुछ बात आ जाती है कि पेट्रोल का रेट है आजकल 320 रुपये, शायद 320 है फ़र्ज़ कर लें। कोई एक पेट्रोल पंप पे 120 पे डाल रहा हो तो आप डलवाएंगे? आप नहीं डलवाएंगे। आपने कहना इसका 2 नंबर है या ये कम डालेगा। 320 है रेट, मैं कहता हूँ नहीं 120 है, वो कहना नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें कन्फर्म है इसका। ऐसे ही हमें कन्फर्म है, हमें पता है कि ये चीज़ 1900 में फैक्ट्री देती है, ये कह रहा है कि मुझे फलां बंदा 1700 में दे रहा है। अब या तो ये बीपर ले रहा है या इसको कोई पमाइश में गड़बड़ करके देगा, या इसको वैसे रेट ही सही समझ नहीं आई, इन्हें समझ नहीं आई, अब जिद है कि इतने में मिल रही है। वो कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं। यानी कि ट्रिपल ए ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी जो है उसमें इतना फर्क नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं होता। ठीक।